السلام علیکم ناظرین اکرام، حدیث مبارکہ میں افطاری جلدی کرنے کے حوالے سے اور سحری تاخیر سے کرنے کے حوالے سے آیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ جلدی کا کیا مطلب ہے، کہ اذان سے پہلے افطاری کر لی جائے یا سحری کی اذان کے بعد تک سحری کی جاتی رہے؟ پھر وہ کون سی چیز ہے کہ پورے روزے کے پروٹوکول اور آداب ہونے کے باوجود اگر وہ چیز نہ ہو تو روزہ نہیں ہوتا؟ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کون سی چیزیں جائز ہیں؟ ہوائی جہاز کا مسافر کس انداز سے کب روزہ افطار کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کیسی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کیسی تھی، کب تھی، کن چیزوں سے، کس ترتیب سے آپ افطاری کرتے تھے؟ ان کچھ چیزوں کے بارے میں آج بات کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا یزال الدین ظاہراً ما اجل الناس الفطر، کہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اور اسی حدیث میں فرمایا لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ، کیونکہ یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے کہ وہ افطاری میں تاخیر کرتے تھے۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ لا تزال امتی علی سنتی، اس وقت تک یہ میری امت میری سنت پر روزے کے حوالے سے، افطاری کے حوالے سے قائم رہے گی، ما لا تنتظر بفطرها النجوم، جب تک یہ افطاری اتنی دیر سے نہ کرنے لگے کہ اس ستارے دیکھ کر یہ افطاری کرے۔ پھر اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطر، لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے، دین غالب رہے گا، لوگ خیر پر رہیں گے اور امت جو ہے وہ سنت پر رہے گی جب تک افطاری وہ وقت پر کرتی رہے گی۔ تو ناظرین کرام، اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑی تاخیر کرتے ہیں، احتیاط کرتے کرتے وہ ستاروں تک بات پہنچا دیتے ہیں، تو اس حدیث میں یہ بھی آ گیا کہ ستاروں تک جو شخص چلا جاتا ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت پر نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام سفر میں تھے، نبی علیہ السلام نے صحابی سے کہا کہ بھائی ستو گھولو تاکہ افطاری ہم کریں۔ انہوں نے کہا جی ابھی تو دن مجھے محسوس ہوتا ہے، صحابی نے کہا کہ موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستو گھولیں۔ انہوں نے ستو گھولے اور آپ نے افطاری فرمائی، اور اس وقت فرمایا کہ جب ادھر سے رات آ جائے، ادھر کو دن چلا جائے تو افطاری کا وقت ہوتا ہے۔ تو افطاری کا وقت غروب شمس ہے، جو ہی آفتاب غروب ہوتا ہے یہ افطاری کا وقت ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کس چیز سے افطاری کیا کرتے تھے؟ تو اس سلسلے میں یفطر علی رطبات، تر اور تازہ کھجور پریفر کرتے تھے نبی علیہ السلام اس سے افطاری کرنے کو۔ اگر وہ نہیں ہوتی تھی تو تمرات، پھر خشک کھجور سے کرتے تھے۔ اگر وہ بھی میسر نہ آتی تھی تو پھر پانی سے آپ افطاری کرتے تھے۔ یہ جو نمک کے بارے میں بات کی جاتی ہے، یہ سنت سے کوئی طریقہ اس کا نہیں ملتا۔ اور سحری کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی دو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ آپ نے سحری کو بہت لازم قرار دیا ہے، فرمایا کہ سحری ضرور کریں، وَلَوْ مِن جُرْعَةٍ مِّن مَّاءٍ، اگرچہ یعنی پانی کا گھونٹ بھی پیا جائے۔ یہ بھی فرمایا کہ تمام انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے کہ وہ سحری بالکل آخری وقت میں کرتے تھے، کوشش کرنی چاہیے کہ آخری وقت تک سحری کی جائے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اذان ہو جاتی ہے تو اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ اس سے لے لے، اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ کی اجازت ہے، یہ چونکہ آپ مشفق اور رحیم تھے ان لوگوں کے لیے ہے جو کبھی اضطراراً ایسا کرتے ہیں، روٹین نہیں بنانی چاہیے، لیکن اس کا انکار بھی کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ صحیح حدیث ہے، پیارے پیغمبر کا حکم ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی کسی کو گنجائش اور رعایت دے رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اسے چھیننے والی؟ اس حدیث کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سحری میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین جو سحری ہے وہ کھجور کی سحری ہے، لیٹ کرنی چاہیے، یہ انبیاء کی سنت ہے، آخری وقت میں کرنی چاہیے۔ اب ناظرین اکرام، کون سی چیز ہے جو نہ ہو تو روزہ نہیں ہوتا؟ یہ نیت ہے۔ فرمان ہے من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو شخص نیت نہیں کرتا روزے کی وہ بے شک سارا کچھ کر لے، نیت کے بغیر انما الاعمال بالنیات روزہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ جو شخص ایک دفعہ ہی نیت کر لیتا ہے کہ جناب رمضان کے روزے رکھنے ہیں، جو افطاری بھی جو تراویح بھی پڑھ رہا ہے، تو یہ نیت کافی ہوتی ہے، تو اتنا بھی کافی ہے، لیکن نیت ہونا ضروری ہے۔ ہوائی جہاز میں جو شخص ہے وہ زمین کے ٹائم کے مطابق روزہ نہیں کھولے گا، بلکہ وہ سورج کو دیکھے گا، جب تک سورج غروب نہیں ہوتا تب تک وہ روزہ نہیں کھولے گا۔ اسی لیے خبریں آتی رہتی ہیں کہ برج خلیفہ میں جو اوپر کی منزلوں پر رہنے والے ہیں وہ نیچے والی منزلوں کی نسبت دیر سے روزہ کھولتے ہیں کیونکہ وہاں سورج نظر آتا رہتا ہے۔ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ یہ ٹوتھ پیسٹ، مسواک کر لی جاتی ہے، علماء کہتے ہیں اسے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور چونکہ اجازت بھی ہے خاتون خانہ کو کہ باورچی خانے میں وہ نمک چکھ سکتی ہے، مرچ چکھ سکتی ہے، ظاہر وہ زبان پہ رکھے گی، اس کا ٹیسٹ لے لے گی اور پھر اس کو پھینک دے گی، حلق سے نہیں اتارے گی، تو یہ مسواک کی طرح ہی ہے، یہ اس کا فلیور مسواک
مسواک کا بھی آتا ہے تو اس کا بھی آ جاتا ہے۔ آکسیجن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے ہوا ہم لے رہے ہوتے ہیں، انہیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ ہے۔ پھر بھول کر جو کھا پی لیتا ہے اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قے اگر آ جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر زبردستی خود سے کی جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے میں بیمار کے لیے رخصت ہے اور مریض کے لیے رخصت ہے، حاملہ عورت کے لیے رخصت ہے، دودھ پلانے والی مرضعہ کے لیے رخصت ہے کہ یہ لوگ بعد میں روزہ رکھ لیں گے جب ان کی بیماری چلی جائے گی، جب سفر سے واپس آ جائیں گے، جب ڈلیوری ہو جائے گی یا جب دودھ پلانا ختم ہو جائے گا، اس کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں۔ کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ پے در پہ یا تو مریض ایسا ہے جو کبھی صحت مند ہو ہی نہیں پا رہا، یا کوئی خواتین ایسی ہیں کہ ان کو پے در پہ ڈلیوری کا معاملہ ہے۔ اگر اس طرح کا زیادہ وقت گزرتا چلا جائے تو پھر ظاہر اس کا فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 1 سال لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، 2 سال کھلانا ہے، روزہ رکھوانا ہے، روزہ چھڑوانا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک وقت کا کھانا جو آپ کھاتے ہیں اپنے کھانے کی طرح، اگر کوئی امیر ہے تو اچھا کھانا، کوئی غریب ہے تو اپنا جس طرح کا کھاتا ہے، ایک وقت کا کھانا ایک شخص کو دینا ہے۔ کسی بھی وقت دے سکتے ہیں، روزوں میں دے سکتے ہیں، اس کے بعد بھی دے سکتے ہیں، اس کی قیمت دے سکتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے فدیہ۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے قبول فرمائے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو ضروری تھیں اور میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔